ایک دفعہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے ساتھ بغداد کی سیر کو نکلے تو بہلول دانا کا ذکر ہوا۔ حضرت شیخ فرمانے لگے کہ میں چاہتا ہوں ان سے ملاقات کروں، اگر کوئی ان کا مقام، ان کا ٹھکانہ جاننے والا ہو تو مجھے وہاں تک لے چلے۔ مریدین نے پہلے تو یہ کہا کہ حضور جانے دیجئے، وہ دیوانہ سا شخص ہے، کیا ملاقات کرنی، لیکن اصرار پر ایک کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں وہ اس وقت کہاں ہوتے ہیں، کس جگہ موجود ہوں گے۔ وہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جس وقت بہلول کے پاس پہنچے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلام کیا۔ بہلول پوچھنے لگے کون ہو؟ آپ فرمانے لگے کہ جنید ہوں، قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والا۔ تو بہلول پوچھنے لگے اچھا وہ جو بہت سارے لوگوں کا مرشد ہے؟ عرض کیا جی حضور۔ اچھا کھانے کے آداب جانتے ہو؟ حضرت بہلول پوچھنے لگے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے جی حضور جانتا ہوں، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، لقمے چھوٹے لینے چاہیے، دوسرے کے لقمے کی طرف نظر نہیں رکھنی چاہیے، اور جتنے بھی کھانے کے آداب تھے وہ سارے بیان کر دیے۔ حضرت بہلول اٹھ کر کھڑے ہوئے اور چل دیے، کہنے لگے لوگوں کا مرشد بنا پھرتا ہے، کھانے کے آداب جانتا نہیں۔ حضرت جنید بغدادی بھی ان کے پیچھے دوڑے تو مریدین کہنے لگے حضور جانے دیجئے نا، وہ ایسے ہی دیوانگی والی باتیں کرتے ہیں، آپ کیوں ان کے پیچھے جاتے ہیں؟ فرمانے لگے تم ٹھہرو۔ پھر ان کے پاس گئے، سلام کیا، پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے کہ حضور جنید بغدادی ہوں جسے کھانے کے آداب معلوم نہیں۔ حضرت بہلول نے پھر پوچھا اچھا تم کھانے کے آداب نہیں جانتے، بات کرنے کے آداب تو جانتے ہوگے؟ کہنے لگے جی حضور، بات کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے انتہائی مختصر اور مدلل بات کی جائے، مخاطب کی ذات اور اس کی شخصیت کو پیش نظر رکھ کر بات کی جائے، اس کی ذہنی استعداد کو ملحوظ رکھ کر بات کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت بہلول پھر اٹھ کھڑے اور فرمانے لگے میں سمجھتا تھا تمہیں کھانے کے آداب نہیں معلوم، تمہیں تو بولنے کے آداب بھی معلوم نہیں، اور پھر کچھ دور جا کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت جنید بغدادی پھر ان کے پاس گئے، پھر سلام کیا۔ حضرت بہلول نے پوچھا کون ہو؟ تو کہنے لگے جنید بغدادی ہوں جسے نہ کھانے کے آداب معلوم ہے نہ بولنے کے آداب۔ حضرت بہلول نے پھر پوچھا اچھا کھانے کے نہیں معلوم آداب، بولنے کے نہیں معلوم آداب، سونے کے تو معلوم ہوں گے؟ فرمایا ہاں حضور یہ تو جانتا ہوں کہ نماز عشاء سے فراغت کے بعد ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ کے بعد سویا جاتا ہے، اور بھی جو تقاضے تھے سونے کے وہ سارے بیان کر دیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ بیان کرنے پر حضرت بہلول پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور جانے لگے کہ تمہیں تو سونے کے آداب بھی معلوم نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور فرمانے لگے حضرت اگر مجھے معلوم نہیں تو آپ پر بتانا واجب ہے، پھر مجھے بتائیے کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، بولنے کے آداب کیا ہیں، سونے کے آداب کیا ہیں۔ تو حضرت بہلول نے فرمایا کہ کھانے کے آداب میں سب سے بڑا ادب یہ ہے جو تم نے بتائے وہ فروعات ہیں، اور اصل یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے یہ پیش نظر رکھا جائے کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ یہ کھانا کھانے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ہو۔ بولنے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے اللہ کی رضا۔ بولنے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ بولتے ہوئے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہو، اللہ کی رضا کے خلاف بولا نہ جائے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے، یا لہو و لعب یا فضول گوئی سے مکمل گریز کیا جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے گفتگو کی جائے۔ اور سونے کے آداب میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے دل میں جھانکا جائے کہ میرے دل میں کہیں حسد، کینہ، بغض، کسی کی نفرت، کسی کے بارے میں بدگمانی تو نہیں۔ اپنے دل کو صاف کر کے، اپنے دل کی چھانٹی کر کے
اس کو گناہوں سے دھو کر کے، برے خیالات سے دھو کر کے سونا، یہ سونے کے آداب میں شامل ہے۔ گویا کھانے کے آداب میں سب سے بڑا ادب لقمے کی تمیز ہو، حلال کا ہے یا حرام کا۔ بولنے کے آداب میں سب سے بڑا ادب اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بولا جائے، ورنہ نہ بولا جائے۔ اور سونے کے آداب میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اپنے من میں جھانکا جائے اور اپنے آپ کو صاف کیا جائے، اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی، کوئی برا خیال نہ رکھا